جیسے سورہ یونس میں اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک انسان نا غلط ڈیسیژنس کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، انکانشیس مخالفت کہہ لیں یا ان سم کیسز انٹینشنل مخالفت، کہ سننا کو ڈسلائک کرنا، مذاق اڑانا وغیرہ وغیرہ، یا حقوق العباد میں بہت زیادہ کمی کرنا، کسی کا جینا حرام کیا ہوا ہے اگر آپ نے سبحان اللہ کسی کے لیے مشکل آپ نے کھڑی کی ہوئی ہے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ تک مصیبت نہیں آئے گی؟ اور آ رہی ہے تو بھائی لرن کرو، یہ تو اچھی بات ہے، اب اپنے ہارٹ کو سافٹن کرو، اگلے سے معافی مانگو. تو واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ جو اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہوتی ہے وہ علی بھائی اس میں تو دیکھیں نا کہ قرآن کی کچھ آیات بھی بڑی واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، سبحان اللہ، کہ تمہارے اوپر کوئی ایسی مصیبت نہیں جو تمہارے اوپر آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. ویعفو عن کثیر، اور ہم تو بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. بے شک. یہاں تک کہ اس کا امپیکٹ اتنا بڑا ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ ہمارے گناہوں کا امپیکٹ ہماری ذات تک نہیں بلکہ زمینوں اور یہاں تک کہ سمندروں تک پہنچ چکا ہوا ہے. اللہ، ٹھیک ہے، تو یعنی یہ بات انسان ذہن میں رکھے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یار ہم اگر تھوڑی بہت اپنی طرف سے ٹوٹی پھوٹی عبادات بھی کر رہے ہیں تو ہم پرفیکشن ہے. جس طرح ہم نے شروع میں بھی بات کی، ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا ہی نہیں کر سکتے جس طرح ادا کرنا حق ہے. اور علی بھائی مطلب دیکھیں یہ نا اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پہلے آزما رہا ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں نا سورہ سجدہ کے اندر کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ان کو چھوٹے ٹرائل سے دنیا میں آزما دیتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے اوپر قیامت کے دن بڑا کوئی عذاب آ جائے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ ہماری طرف لوٹیں. قرآن میں اور جگہ فرمایا لعلہم یتضرعون، شاید کہ یہ ہمبل ہو جائیں. لعلہم یتفکرون، شاید کہ یہ سوچیں. لعلہم یتذکرون، شاید یہ تھوڑی نصیحت حاصل کر لیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں بار بار موقع دے رہے ہیں so that we can turn back to him. اور اسی طریقے سے یہ جو علی بھائی دیکھتے ہیں نا، یہ آزمائشیں جو ہیں یہ ایک طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نا بلیسنگس کو اپریشیٹ بھی کرواتی ہیں. جس طرح آپ نے وہ والی بات کی نا، اس پہ میں ایڈ یہ ضرور کروں گا جو آپ نے کہا نا کہ ان لوگوں کو دیکھو جن کے اوپر بڑی آزمائش آئی ہے. اب دیکھیں علی بھائی، دیکھیں دین نے کیا پرسپیکٹو دیا ہے اور ہم لوگ کیا پرسپیکٹو فالو کر رہے ہیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترکیب دی کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، لک ایٹ دوز ہو آر بیسیکلی بلو یو، جو کہ دنیاوی لحاظ سے تم سے نیچے ہیں. ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر لوگوں کو نہ دیکھو. کیوں؟ تاکہ اگر یہ تم کرو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بلٹل کرو گے. اور دیکھیں دنیا کے معاملے میں علی بھائی دیکھیں ہم کتنے عجیب ہو چکے ہیں. 2 لاکھ سیلری ہے تو 4 لاکھ چاہیے، 4 ہے تو 6 چاہیے، مہران ہے تو سٹی چاہیے، سٹی ہے تو BRB چاہیے. اور آخرت کا علی بھائی معاملہ آ جائے تو لوگ آگے سے کیا اسٹیٹمنٹ بولتے ہیں، وہ جی جنت میں ہی چلے گئے تو بڑی بات ہے. اللہ، یعنی آپ کا کیا ایک مائنڈ سیٹ ہے، آپ کا ویژن ہی کوئی نہیں. یعنی آپ دنیا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ وٹ ڈو یو ریئلی وانٹ. یو وانٹ دس دنیا، یو آر ناٹ اسٹرائیونگ فار دا آخرہ. جبکہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو مومن بندے نے کہا تھا فرعون کے دور میں کہ یا قومی ہذہ انما ہذہ الحیات الدنیا متاع، یہ اے میری قوم، دنیا تو ٹیمپریری انجوائمنٹ ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت اصل قرار گاہ ہے. تم کہاں پہ اپنی سکون اور یعنی سیٹسفیکشن ڈھونڈ رہے ہو، کس چیز کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ سو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما دیتے ہیں. صحیح بات. اور اس سے دیکھیں نا علی بھائی کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو جب جھنجھوڑا جاتا ہے ایک دم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، ایک دم ریئلائزیشن ہوتی ہے. سو یہ آزمانا تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ٹپ کہ جب کوئی تکلیف انسان پہ آئے اور آتی ہیں اور کوئی آزمائش آ جائے، جیسے کوئی چیز کے لیے آپ نے بڑی محنت کی لیکن وہ آپ کو نہیں ملی، یا ایک دم سے کوئی حادثاتی خبر آپ کو ملی ریلیٹڈ ٹو لوڈ ون. کئی بار اللہ معاف کرے ایسا ہوتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی کی موت ہو گئی، اللہ خیر آسانی کرے سب کے لیے، لیکن یہ تلخ حقیقتیں ہیں زندگی کی. اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کو کوئی ایسی نیوز ملی ہے جو سٹریس میں ڈال دے آپ کو. تو قرآن جو ہمیں سبحان اللہ انسٹرکشن دیتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیتا کہ آپ یہ کہو وائی می، بلکہ قرآن ہمیں انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ کے اندر سے نکلنا چاہیے یا اللہ. یعنی وہ سورہ یونس کی آیا نا، اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے.
تو یہ دل سے جو آہ نکلنا ہے سبحان اللہ، جو دل کی گہرائی سے یا اللہ نکلنا ہے، دس از ریکمینڈیڈ. اللہ یہ نہیں کہہ رہا خاموش ہو جاؤ، پی جاؤ، صبر کر جاؤ. جیسے یعقوب علیہ السلام کیا کہا انہوں نے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، طائف کے بعد جو دعا ہے ان کی کتنی پاورفل ہے. اس میں کہا یا اللہ کیا آپ مجھ کو ان کے حوالے کر دیں گے، یعنی یہ جو اس طرح میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ نے تو آپ کو یہ نہیں کہا خاموش ہو جاؤ. اللہ نے ہاں یہ ضرور آپ کو انسٹرکشن دی ہے کہ شکایت نہ لاؤ منہ پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر جو ہے وہ پہلی اسٹرائک پہ ہوتا ہے، اس کے بعد تو پھر وہ صبر کی ڈیفینیشن نہیں ہے. تو میں بس یہی سب کو ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں، چینج یور مائنڈ سیٹ. وائی میز فرام شیطان. ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناراضگی ہے نا، ناراضگی ہے، بٹ کبھی کبھی یس کمزور پڑھ کے جملہ کہہ سکتا ہے بندہ. یہ نہیں کہ نکل ہی نہیں سکتا ہے جملہ، جیسے ہاں یعنی اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، نکلنا نہیں چاہیے، ہاں نکل جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اللہ کی قدر پہ ایک طرح بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے میرے ساتھ ہی کیوں. ہاں میں اصل میں پرسپیکٹیو اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ مریم علیہ السلام نے بھی جب کہا تھا نا کہ کاش میں ایگزسٹ نہ کرتی، لیکن وہ اس شکایت کے لیے نہیں تھا، وہ تو اٹ واز شیئر پین اینڈ اٹ واز ہاؤ ٹو ایکسپلین دیٹ. وہ تو مریم علیہ السلام کا بیسیکلی یہ پرسپیکٹیو تھا نا کہ آگے سے جو قوم اتنی بڑی تہمت لگانے لگی ہے، کیونکہ وہ نظر آ رہی تھی چیز. تو وہ یعنی اللہ کی رضا پہ ناراضگی نہیں ہے ایک طرح کی، بالکل، لیکن وہ جو ایک ذلت محسوس ہونی تھی، آزمائش یعنی جو آئی ہے، جو آگے سے قوم نے کرنا تھا. کہ بنی اسرائیل کا آپ کو پتا ہے وہ کس طرح کی قوم ہے، یعنی وہ تو ایک اس پرسپیکٹیو کے اندر بات تھی، کے اندر ایک بہت بڑے غم میں ان کے اندر سے. اور اللہ یہ جملہ ان کا کیوں کوٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آگے اللہ نے کوٹ کیا کہ پھر ان کو ہم نے کمفرٹ دیا. ان کو فرشتے نے کہا کہ ریلیکس، مطلب کانٹیکس یہ ہے اس واقعے کا کہ آپ ذرا کمفرٹیبل رہیں، آپ جو ہے درخت کو ہلائیں. یعنی اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ڈو سم تھنگ. ہاں آپ سولوشن اورینٹیڈ رہیں. تو دیکھیں قرآن سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وائی می کی بجائے آپ کے اندر سے نکلنا چاہیے یا اللہ، یعنی ایک آہ نکلنی چاہیے. اور اللہ ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف. اس میں نا مجھے ایک بڑی اچھی بات ذہن میں آئی کہ علی بھائی ادھر آپ سے میں چلے سوال کرتا ہوں، سوری آپ ہوسٹ ہیں لیکن میں تھوڑا سا آپ سے سوال کروں گا کہ علی بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ادھر جب آپ کسی مرد سے پوچھتے ہیں، یہ تھوڑا ذرا مردوں سے ریلیٹڈ سوال ہے، جب کسی مرد سے آپ پوچھتے ہیں کہ تم اسموک یا ویپ کیوں کرتے ہو، تو علی بھائی ایک سب سے کامن جواب کیا ہوتا ہے؟ کامن جواب تو یہی ہوتا ہے یوزلی کہ کیا کرنے کے لیے اسموک کر رہے ہو؟ کچھ بھلانے کے لیے یا اسکیپزم کے لیے. یعنی اسٹریس ہے، میں اسٹریس کو نکال رہا ہوں، ایسے ہی نا. یہ سب سے کامن جواب ہے. علی بھائی سبحان اللہ، آپ کانٹراسٹ چیک کریں ہمارے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسٹریس ہوتا تھا، ہی وڈ اسٹینڈ ان پریئر. یعنی امت کا آپ حال چیک کریں، مائنڈ سیٹ چیک کریں. مجھے اسٹریس ہے، میں سگریٹ پیتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹریس ہے، وہ اپنے رب کے سامنے آ گیا تھا. جس طرح آپ نے بات کی نا کہ بندہ یا اللہ کرے، اللہ کے سامنے آئے. سبحان اللہ. تو دیکھیں ہمارا مائنڈ سیٹ ہی کتنا چینج ہو چکا ہوا ہے. ہم اسٹریس اس سے ریلیز کرا رہے ہیں، جب کہ اسٹریس ریلیز کرنے کے لیے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں گرنا ہے. اور یہ بھی ون آف دا سائنس ہے کہ آپ کو آزمایا جا رہا ہے. اگر آپ کے اندر سے نیچرلی یا اللہ نکلا ہے، ایک آہ نکلی ہے، جیسے اللہ گناہ گاروں کے بارے میں بھی کہتا ہے، اور ہم سب گناہ گار ہیں. سورہ آل عمران میں اللہ کہتا ہے، آیت نمبر 134 سے میرے خیال 136 تک ہیں، کہ اللہ کہتا ہے نا کہ جب وہ کوئی گناہ کر لیتے ہیں تو ہاں ذکر کرتے ہیں، اللہ کو مینشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے گناہ کی توبہ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر حماد نے بڑا کمال ایک نا سین اسکیچ کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح کے ایک بندے پہ نا جذبات حاوی ہو گئے، اور اس کی وجہ سے وہ گناہ کر بیٹھا. ایک ہوتا ہے گناہ ہو جانا، ایک ہوتا ہے کرنا. اب وہ ہو گیا، اس سے گناہ ہو گیا، جذبات حاوی، اس نے پلان نہیں کیا، جذبات حاوی ہو گیا، ہو گیا اس سے گناہ. اب جیسی وہ اسٹیٹ سے نکلا نا، یعنی تھوڑی سی گرافک بات ہو جائے گی لیکن اشارتاً کہ جب اس نے ریلیو کر لیا میں بھی اپنے آپ کو، جب وہ نکل گیا اس اسٹیٹ سے، تو فوراً نکلتے وہ جیسے ہوش میں آتا ہے نا، وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے کیا کر دیا. تو انہوں نے کہا ایسے بندے کی انشاءاللہ معافی ہے، کیونکہ اس نے اس قرآن کی آیت کے مطابق اللہ نے ایسے بندوں کی تعریف کی ہے کہ وہ ایک دم جب ہوش میں آتے ہیں، مطلب یہی ہے، کانٹیکس یہی آیا کا، تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر، یعنی اللہ کو مینشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ریممبر کرتے ہیں.
اور یہ ون آف دا سائنز ہے کہ انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے آزمائش ہے. آپ کے گناہ دھل رہے ہیں اور آپ کا دل سافٹن ہو رہا ہے اور آپ بھاگ رہے ہیں, اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں. آپ ادھر ادھر نہیں بھاگ رہے, یعنی سگریٹ کی طرف نہیں بھاگ رہے یا باقی چیزوں کی طرف نہیں بھاگ رہے, آپ اللہ کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ اللہ اب میں کہاں جاؤں, یہ چیز پہاڑ کی طرح میرے اوپر ہے, مجھے بچا لے. جیسے ایک بچہ جو ہے نا وہ ماں کی گود میں آتا ہے, گود میں چھپتا ہے, ماں کے آنچل میں آ کے چھپ جاتا ہے. تو یہ تو میں کہتا ہوں سائن آف ایمان ہے, سبحان اللہ. اور اس پہ تو خوش ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایسی آزمائش ہے جس سے مجھے آزمایا جا رہا ہے, جو مجھے اللہ کے قریب لا رہی ہے. تو پنشمنٹ اگر ہوتی تو پھر ہاں معاملہ کچھ اور ہوتا, پھر شاید یہ خیال بھی نہ آتا کہ میں اللہ کو یاد کروں. ایک نا بڑی اچھی بات کسی عالم نے کہی تھی, انہوں نے میں ایک عالم والی بات بھی شیئر کروں گا, پھر ایک حدیث بھی شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ. یہ والا جو سوال ہے نا یہ بڑا کامن ہے, یعنی مجھے اگر کوئی آزمائش آئی ہے تو کیا یہ آزمائش ہے یا سزا ہے. صحیح. کسی عالم نے بڑی پیاری بات کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ وہ بندہ, یعنی ان بندوں کو یہ فکر ہی کہاں ہوتی ہے کہ اللہ مجھے آزما رہا ہے کہ یا یہ اللہ کی سزا ہے, جو کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے پیچھے بھاگ ہی نہیں رہے ہوتے. یہ تو فکر ہی اس بندے کو آئے گی علی بھائی, دیکھیں جس کو یہ احساس ہے کہ میرے رب مجھے دیکھ رہا ہے اور کیا میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ نہیں, یعنی اس کے اندر کوئی تقویٰ کانشیسنیس تھوڑی سی تو ہے نا, اتنی تو اس کے اندر کانشیسنیس ہے کہ اس کو یہ فکر ہے. جس بندے کے اندر یہ فکر ہی نہیں ہوتی وہ کبھی سوچتا بھی تھوڑی ہے. اور علی بھائی یہ جو بڑا کامن سوال ہے نا, اس کا جواب ایک حدیث کے اندر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء, کہ سب سے بڑی جو ریوارڈ ہے نا, دیٹ از ود دا گریٹسٹ کیلامٹیز. جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا ریوارڈ. وَإِنَّ اللَّهَ اذا احب قوما, اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے, لوگوں سے محبت کرتا ہے, کسی بندے سے اگر محبت کرتا ہے, ابتلاہم, تو اللہ اس کو آزماتا ہے. اب جواب آنے لگا اس سوال کا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رضی فلہ الرضا, جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش کے اوپر راضی ہو گیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. اور ومن سخط, اور جو اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش پہ ناراض ہو گیا, فلہ السخط, تو اس کے لیے بھی اللہ کی ناراضگی ہے. یعنی مائنڈ سیٹ کی بات ہے نا, اگر آزمائش آئی اور میں نے کہا الحمدللہ یا اللہ میں راضی, تو میرا رب بھی راضی. اس کے لیے بھائی بڑی مشہور مثال ہے, وہ ایک اتنی پیاری حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب کسی بندے کی اولاد فوت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں کہ تم نے میرے بندے کا دا ایپل آف ہز آئے تم نے لے لیا, آنکھوں کی ٹھنڈک لے لی, تو میرے بندے نے یعنی آگے سے کیا اس کے اوپر رسپانس دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ اس کی بیوٹی کو سگنیفائی کرنا چاہ رہے ہیں. تو فرشتہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ اللہ اس نے تیری حمد بیان کی, اس نے کہا الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اس بندے کے لیے جنت میں بیت الحمد بناؤ. کیا بات. تو یعنی اگر یعنی میں اور آپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہیں, اور اگر میں اور آپ اللہ کے اوپر ناراض ہیں نعوذ باللہ, تو اللہ تعالیٰ پھر ہم سے ناراض ہے.